جس طرح محرم میں ایک طرف سے صدا لگائی جاتی ہے کہ کھچڑا بننا چاہیے، تو دوسری طرف سے آواز آتی ہے کھچڑا نہیں بننا چاہیے۔ اسی طرح ربیع الاول کا مہینہ شروع ہوتے ہی کہیں سے آوازیں آنے لگتی ہیں کہ عید میلاد النبی منانا غلط ہے، تو دوسری طرف سے آواز اور بلند ہو جاتی ہے کہ جو عید میلاد النبی نہ منائے وہ گستاخ رسول ہے۔ یہ آوازیں 12 ربیع الاول آنے تک پیک پر پہنچ جاتی ہیں، پھر سوشل میڈیا اور چھوٹی چھوٹی مجلسوں سے نکل کر سڑکوں تک آ جاتی ہیں۔ پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ادنا سی امتی ہونے کے ناطے آج میں اپنے سربراہوں سے پوچھنا چاہتی ہوں، کیا اب ہمارے پاس بس یہی مدعے رہ گئے ہیں؟ ہماری قوم کی شادیاں دیکھیے، اکثریت ان کی ہے جہاں نکاح کے خطبے کے علاوہ کچھ بھی شرعی حدود میں نہیں ہوتا۔ کوئی سخت قدم اٹھانے کے بجائے سبھی لوگ ان شادیوں میں شریک ہوتے ہیں، اور اس وقت کسی کو بھی حرام اور حلال یاد نہیں آتا۔ اب تو انتہا یہ ہو گئی کہ مسلمان عورتیں شادیوں کے بہانے بے پردہ ہو کر سڑکوں پر پگڑیاں لگا کر نکل رہی ہیں، اور ناچنا بھی عام بات ہو گئی۔ اور یہ بات بھی کم ہی لوگ جانتے ہیں کہ آج کے دور میں طلاق کے بعد کئی میاں بیوی کے تعلقات پہلے سے بھی بہت اچھے ہو جاتے ہیں۔ پھر وہ صرف فون بازی ہی نہیں، ملنا جلنا، بچوں کی پیرنٹ ٹیچر میٹنگ کے بہانے ایک ساتھ گھومنا بھی جاری رکھتے ہیں۔ اور بھولی بھالی عوام تو اس بات سے بھی بالکل بے خبر ہے کہ قوم لوط پر جس گناہ کی وجہ سے عذاب آیا تھا، وہ گناہ اب امت محمدیہ میں تیزی سے بڑھ رہا ہے۔ اور اس گناہ میں سب سے زیادہ کون ملوث ہے، اس ناچیز کی کہنے کی ہمت نہیں ہے۔ اب ایک نظر ڈالیں اجتماعی شادیوں پر۔ میں کئی بار کئی جگہ یہ بات کہہ چکی ہوں، آج بھی دہرا رہی ہوں۔ کربلا کا منظر یاد کیجیے، پیارے نبی کے شہزادوں کے جسموں کو پارا پارا کیا گیا تھا، اور آپ کی شہزادیوں کے سروں سے چادریں چھین لی گئی تھیں، اور تماشا دیکھنے والے اور یہ حالات کریٹ کرنے والے پیارے نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہی تھے۔ اس وقت بھی ہمیں حرام اور حلال کیوں نظر نہیں آتا جب اجتماعی شادیوں کے بہانے امت محمدیہ کی بیٹیوں کو سڑکوں پر دلہن بنا کر بٹھایا جاتا ہے؟ ہر قوم کے لوگ وہاں موجود رہتے ہیں۔ پیارے نبی کی امت کی بیٹیوں کے چہروں سے چادریں ہٹا دی جاتی ہیں، جیسے کربلا میں ہوا تھا۔ پھر ان لڑکیوں کی تصویریں ان کے والد کے نام کے ساتھ سوشل میڈیا میں بھی گردش کرتی ہیں اور اخباروں میں بھی آتی ہیں۔ اس طرح جس باپ اور بھائی کی کمزوری ابھی تک پردے میں تھی، اب ان باپ اور بھائی کی کمزوری کو لاکھوں کروڑوں لوگوں تک پہنچا دیا جاتا ہے کہ دیکھو، یہ امت محمدیہ کی لڑکیاں ہیں، اور ان کے باپ اور بھائی کی اتنی حیثیت نہیں تھی کہ یہ انہیں عزت سے اپنے گھر سے بدا کرتے، اس لیے ان کی غریبی کا یوں تماشا کیا گیا۔ اس طرح غریب بیٹیوں کے باپ اور بھائی کی عزت کو تار تار کیا جاتا ہے، اور تماشا دیکھنے والے آپ اور ہم ہی ہوتے ہیں۔ ایک طرف امیروں کی بیٹیاں شادی کے بعد سوئٹزرلینڈ گھومنے کے لیے جائیں، اور غریب کی بیٹیوں کا یوں تماشا کیا جائے۔ جہاں اس طرح کی تقسیم ہوگی تو کیا وہ قوم ترقی کرے گی؟ اور کیا ان باتوں سے اللہ اور اس کا رسول راضی ہوگا؟ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ غریب لڑکیوں کے باپ اور بھائی کی رات کے سناٹے میں مدد کر دی جائے؟ کیا ان کو پیسے دیتے ہوئے فوٹو کھنچوانا ضروری ہے؟ میں ہر امیر لڑکی کے باپ اور بھائی سے ریکویسٹ کروں گی کہ ایک بار سوچئے، جس اللہ نے آج آپ کو دولت دی ہے وہ کل واپس بھی لے سکتا ہے۔ صرف اس جگہ اپنے آپ کو رکھ کے دیکھیے کہ اگر آپ کی بیٹی کے ساتھ ایسا ہو کہ اسے سڑکوں پر دلہن بنا کر بٹھایا جائے، پھر سوشل میڈیا اور اخباروں میں اس کی تصویر آئے، ایسا سوچنے سے بھی روح کانپ جاتی ہے نا؟ تو کیوں ان سب باتوں کے خلاف آواز نہیں اٹھائی جاتی؟ یاد رکھیے، خاموشی بھی ایک طرح کا جرم ہے۔ اسے میں تھوڑا ایکسپلین کر دوں۔ میرے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم کہیں گناہ دیکھ رہے ہیں اور خاموش رہیں تو وہ بھی ایک طرح کا گناہ ہے، اور وبال پھر سب کے اوپر ہی آتا ہے۔ یقیناً آخرت میں سب کو اپنے اپنے اعمال کا حساب دینا ہوگا، لیکن یہ دنیا ہے، یہاں ایک جگہ گناہ ہوتا ہے تو اس کی نحوستیں دور دور تک پھیل جاتی ہیں۔ جیسے کوئی ایک انسان شراب پیتا ہے تو اس کی اسمیل دور دور تک جاتی ہے۔ آخرت میں گناہ جس کا ہوگا سزا بھی اسے ہی ملے گی، اور نیکیاں جس کی ہوں گی اس کا بدلہ بھی اسے ہی ملے گا جس نے نیکیاں کی ہوں گی۔ تو بھائیوں اور بہنوں، بے شمار مدعے ایسے ہیں جن پر ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آج امت مسلمہ اپنا وقار، اپنا رعب کھو چکی ہے۔ اسے واپس حاصل کرنے کے لیے ضروری ہے کہ ہم آپسی اختلافات سے اٹھ کر بھی کچھ سوچیں۔